موت کتنی تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہی ہے. اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے تو ہمیں اپنے منصوبوں پر ہنسی آ جائے. جتنا ملے قبول کر لینا چاہیے. ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے بڑھ کر ہو. ہم تو گنہگار بندے ہیں. اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا ہمیں پھولوں کا ٹوکرا دینے کے موڈ میں ہوتا ہے اور ہم صرف ایک پھول کی ضد لگا کر بیٹھے رہتے ہیں. ہم اچھا ہونے اور اچھا بننے کے باوجود کسی نہ کسی کہانی میں برے رہتے ہیں. کامیاب زندگی کی نشانی یہی ہے کہ جب آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو زندگی میں کوئی پچھتاوا نہ ہو. انسان کے دل میں خدا کی مہربانی سے ایسا تار موجود ہوتا ہے کہ وہ لوٹ کر خدا کی طرف ضرور آتا ہے، چاہے وہ کسی بھی روپ میں آئے. ہر ایک چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے، لیکن نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے. افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب ہم برائی کے قابل بھی نہیں رہتے. کسی تعلق کو بچانے کے لیے 100 دلیلیں دینے سے بہتر ہے کہ دل پر پتھر رکھ کر جانے والے کو خوشی خوشی رخصت کر دیا جائے. بڑی سے بڑی بات پہ ہار نہ ماننے والے اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹوٹ جاتے ہیں. اگر آپ کی نیت اور ضمیر صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ آپ کو اچھا کہیں یا برا، کیونکہ آپ اپنی نیت اور عمل پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں. انسان پر کئی طرح کا بوجھ ہوتا ہے. ہمارے اوپر سب سے بڑا بوجھ تکبر کا ہوتا ہے، اور ہم یہ جانے بغیر کہ خدا کے نزدیک کون بڑا ہے اور کون گھٹیا، فیصلے خود ہی کرتے رہتے ہیں. زندگی میں کوئی خوشی، کوئی رشتہ، کوئی جذبہ کبھی مستقل نہیں ہوتا. ان کے پاؤں ہوتے ہیں. ہمارا سلوک اور رویہ دیکھ کر کبھی یہ بھاگ کر قریب آ جاتے ہیں اور کبھی آہستہ آہستہ دور چلے جاتے ہیں. فکر نہ کریں، لوگ بھول جائیں گے، مگر اللہ نہیں بھولتا آپ کی نیکی اور نہ لوگوں کی زیادتی. بارش ہوتی ہے تو خالی گڑھے باران رحمت سے خود بخود بھر جاتے ہیں، اور موٹے موٹے اونچے ٹیلے ویسے کے ویسے ہی سوکھے رہ جاتے ہیں. اپنے آپ کو خالی رکھو، کیونکہ خالی جھولی ہی بھری جاتی ہے. وہ آنکھیں جو زندگی کی راہوں کو روشن کرتی ہیں وہ دماغ کی نہیں بلکہ دل کی آنکھیں ہوتی ہیں. اگر دل اندھا ہے تو زندگی کی رات تاریک ہی رہے گی اور ساری عمر اندھیرے میں گزر جائے گی. ہمیشہ وہی جھکتا ہے جسے رشتوں کی قدر ہوتی ہے. دوسروں کی توقعات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ دوسرا ہم کو چھوڑ نہ دے. اکثر لوگوں میں تکبر ہوتا ہے، لیکن ان کا نفس ان کو پتہ نہیں چلنے دیتا. کچھ لوگ ہماری زندگی میں اس لیے آتے ہیں کہ ہمیں یہ سکھا سکیں کہ اکیلا کیسے رہا جاتا ہے. حوصلہ مت چھوڑو، کیونکہ لوگ گرے ہوئے مکان کی اینٹیں بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں. گفتگو کے لیے انسان منہ اپنا کھولتا ہے، مگر تربیت اس کے بڑوں کی بولتی ہے. اگر اللہ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا. خوشی ایسے میسر نہیں آتی کہ کسی فقیر کو 2-4 آنے دے دیے جائیں. خوشی تب ملتی ہے جب آپ اپنی خوشیوں کے وقت سے وقت نکال کر انہیں دیتے ہیں جو دکھی ہوتے ہیں، اور کل کو آپ کو ان دکھی لوگوں سے کوئی دنیاوی مطلب بھی نہیں ہوتا. ہم زندہ بندے کو روٹی تو نہیں دیتے، مگر مرے ہوئے کے نام پر دیگے ضرور دیتے ہیں.
ہم کسی سے جب رشتہ توڑتے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ کچھ عرصے بعد ہم وجہ بھول جاتے ہیں، مگر لا تعلقی قائم رہتی ہے۔ گلاب اور کانٹا۔ یہ ٹھیک ہے کہ تم گلاب نہیں بن سکتے، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم کانٹا بن جاؤ۔ یہاں ایک راز کی بات ہے اور وہ میں تمہیں بتا ہی دیتا ہوں کہ جو شخص کانٹا نہیں بنتا وہ بالآخر گلاب بن جاتا ہے۔ مجھے بہت جستجو تھی کہ عشق مجازی اور عشق حقیقی کا فرق جان سکوں۔ ایک دن ابا جی نے بتایا کہ اشفاق، اپنی انا کو کسی ایک شخص کے سامنے ختم کرنے کا نام عشق مجازی ہے، اور اپنی انا کو سب کے سامنے ختم کرنے کا نام عشق حقیقی ہے۔ زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور تبھی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ جب انسان اندر سے مر جاتا ہے تو وہ حد سے زیادہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے۔ ہماری نظر دوسروں کے چھوٹے چھوٹے عیبوں پر ہوتی ہے، اپنے بڑے بڑے عیب دکھائی نہیں دیتے۔ اپنے بدن پر سانپ بچھو لٹک رہے ہیں، ان کی پرواہ نہیں، اور ہم دوسروں کی مکھیاں اڑانے کی فکر میں ہیں۔